السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے گنہ۔ گنہ کیا ہوتا ہے آج کے لیسن میں ہم یہ پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ گنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز ٹھہرانے کو گنہ کہتے ہیں، یا گنگنی آواز کے ساتھ پڑھنے کو گنہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ جب ناک میں آواز تھوڑی دیر تک رکھیں گے تو جو ساؤنڈ آتی ہے وہ گنہ کہلاتی ہے۔ تو جب بھی نون کے اوپر یا میم کے اوپر تشدید کا سائن دیکھیں تو ہمیشہ گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ تشدید یا شد کا سائن انگلش کے الفابیٹ W سے ملتا ہے، تو جب بھی نون یا میم کے اوپر شد کا سائن دیکھیں گے تو 2 سے 3 کاؤنٹ تک لمبا گنہ کریں گے۔ آئیے پہلی سلائیڈ میں نون کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ اِنَّ، اِنِّی، اِنَّمَا، اِنَّکَ، اَنَّہُ، النَّاسِ، لَتَدْخُلُنَّ، لَتُسْأَلُنَّ، لَيُؤْمِنُنَّ۔ آئیے نیکسٹ سلائیڈ میں میم کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ ثُمَّ، عَمَّ، أُمُّ، مِمَّا، فَلَمَّا، فَأَمَّا، أُمَّةً، يُتِمَّ، ذِمَّةً۔ یہاں پر دیکھیں میم کے اوپر بھی W کا سائن ہے اور نون کے اوپر بھی، تو اس کو کہتے ہیں گنہ کرنا۔ یہاں پر آواز کو روکیں گے اور گنہ کریں گے۔